والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ الخ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہات بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو بخوبی اس بات کا علم ہوگا کہ آج بروز جمعرات بعد نماز عشاء درس قرآن کا انعقاد کس سبب سے کیا گیا ہے۔ حالانکہ رسم کے طور پر بعد نماز جمعہ بعد نماز عشاء بروز جمعہ درس قرآن ہوتا ہے، لیکن کل ہمیں سفر کے لیے نکلنا ہے تراویح پڑھانے کے لیے، اس لیے آج درس قرآن کا آغاز کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے حق پر کلمات الحق، ہماری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے۔ مزید آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے سفر کے لیے اور وہاں کی کامیابی کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں۔ پچھلے درس قرآن کے اندر آپ نے سماعت کیا تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ ہی کسی مومن مرد کے لیے یہ بات مناسب ہے اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے یہ بات مناسب ہے، کیا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول اسے کسی بات کا حکم دے دیں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، تو پھر ان کے حکموں میں وہ اپنا مشورہ تلاش کرتے پھریں، ان کے حکموں کے آگے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائیں۔ قرآن میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے تمہاری اپنی نفس کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ فلاں کام کیا جائے، لیکن رسول کا فرمان ہے کہ نہیں کیا جائے تو چھوڑ دو۔ دل راغب ہے جھوٹ کی طرف، لیکن خدا اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین کا مصداق وہ شخص بن جاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے۔ تو نفس تو چاہ رہی ہے کہ کسی کو باتیں بتانے کے لیے، راہ نکالنے کے لیے، راستہ بنانے کے لیے جھوٹ بول لیا جائے، لیکن پھر یاد آئے کہ حضور اور ان کے رب نے حکم دیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو یہاں اپنی خواہش کو ترک کر کر اگر حکم رب اور رسول پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تو پھر تمہیں بہت کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ سچ ہی کا تو ثمرہ تھا کہ 40 ڈاکوؤں نے شیخ عبد القادر کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، توبہ کی تھی۔ وہ سچ ہی کا تو ثمرہ تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر کہتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلا جو سبق پڑھایا گیا وہ ماں کی طرف سے یہی تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اللہ نے مجھے ولیوں کا سردار بنایا۔
لہذا جس بھی معاملے میں تمہاری نفس یہ چاہے کہ نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا ہمیں، اور خدا اور رسول کا حکم ہو کہ کرنا ہے، تو اپنی نفس کی مت سنو بلکہ خدا اور اس کے رسول کا حکم سنو۔ کسی بھی شخص کو یہ اختیار ہے۔ شان نزول کیا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے، کریم رسول نے جب ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، دیکھا کہ یہ بچپنے کی حالت میں ہے اور ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ان کو دیکھا کہ یہ بے سر و سامان ہیں، ان کا کوئی گہارو نہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا اور کہا جس کا کوئی نہیں اس کا محمد سہارا ہوا کرتا ہے۔ وہ مدینے کا ایک یہودی تھا بچہ، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو جب باپ کا انتقال ہوا اس کی ماں کے پاس صرف ایک جوڑی کپڑا تھا، اتنی غربت تھی لیکن پھر بھی لوگ ایمان پر قائم تھے۔ آپ جانتے ہو جب حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، شہید ہوئے تھے آپ، تو آپ کو اس چادر میں کفن دیا گیا، تمہیں تو تین کفن میسر ہوتے ہیں، ہمیں تین کفن میسر ہوتے ہیں۔ کفن کی بھی 3 قسمیں، ضرورت، کفایت، سنت۔ علماء سے پوچھئے گا، سنت 3 کپڑے ہیں مرد کے لیے، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، کفایت 2 کپڑے ہیں، ضرورت 1 کپڑا ہے۔ اتنی غربت تھی اس وقت کہ صرف ضرورت پر عمل کیا جاتا تھا، صرف ضرورت پر، کیونکہ دوسرے کپڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان کتنا پختہ تھا کہ سر پر تیغ بھی ہوا کرتی تھی تب بھی زبان سے کلمہ حق ہی جاری ہوا کرتا۔ تو حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفن دیا گیا تو حالت یہ ہوئی کہ سر پر ڈھاکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے، پیروں پر ڈھاکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ اکبر! حضور نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ حمزہ کون ہے؟ یہ میرا وہ چچا ہے کہ جب یہ شکار کر کے واپس آتا تھا تو لوگ فخر سے اس کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ یہ اپنے وقت کا امیر تھا لیکن دیکھو اسلام میں آیا تو غریب ہو گیا، لیکن یاد رکھو یہ اگرچہ کفن کی سلامتی لے کے نہیں جا رہا لیکن اس طرح کا ایمان لے کے جا رہا ہے کہ اللہ اس کے صدقے نہ جانے کتنوں کی مغفرت فرمائے گا، نہ جانے کتنوں کو جنت عطا فرمائے۔ تو غربت تھی اس وقت میں۔ ایک صحابی کے تعلق سے ملتا ہے کہ وہ نماز فجر میں حاضر نہیں رہا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھی اور دعا میں حضور کے ساتھ شرکت نہیں کرتے تھے، چلے آتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ حضور کی دعا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلے، دعائے محمد عنایت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، تو وہ دعا اس میں صحابی شرکت نہیں کرتے تھے۔ تو لوگوں نے شکایت کی حضور سے کہ یہ نہ جانے کیسے ہیں کہ آپ کی دعا میں شرکت نہیں کرتے۔ حضور نے بلایا، پوچھا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا حضور میرا دل تو بہت چاہتا ہے لیکن میں مجبور ہوں، فجر کا وقت مختصر رہتا ہے، چونکہ ٹھنڈی کر کے معذرت چاہتا ہوں، فجر جو ہے اس کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، تو حضور تاخیر سے پڑھا کرتے تھے۔ تو کہا حضور چونکہ وقت کم رہتا ہے اور میرے گھر کا حال یہ ہے کہ میرے پاس صرف 1 جوڑی کپڑا ہے، میں اسے پہن کے آتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور وقت چونکہ کم رہتا ہے اس لیے نماز سے فراغت کے بعد فوراً دوڑتے ہوئے گھر جاتا ہوں، میری بیوی اس سے پہنتی ہے اور پھر وہ پڑھتی ہے۔ یہ غربت کا عالم تھا لیکن پھر بھی ایمان کتنے تازہ تھے۔ تو وہ یہودی کا بیٹا، اس نے دیکھا کہ ماں کے پاس ایک لباس ہے وہ بھی کئی جگہ سے پھٹ چکا ہے، ماں کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی، کہا میرا چچا تو بڑا رئیس ہے، بڑا امیر ہے، کہا ماں میں چچا کے پاس جاتا ہوں کچھ مدد تو کرے گا، آخر ہے تو میرے باپ کا بھائی ہی۔
ماں نے کہا نہیں نہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ذلیل ہے، تیری کوئی مدد نہیں کرے گا، جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کہا جا کے تو دیکھتا ہوں، ہے تو خون کا رشتہ۔ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ اکبر۔ جب دروازہ کھٹایا، چچا نے دروازہ کھولا، کہا کیوں آئے ہو بھتیجے؟ کہا میری ماں کے پاس صرف ایک لباس ہے، وہ بھی پھٹا ہوا ہے، تو میرا چچا لگتا ہے، میرے باپ کا بھائی ہے، تیرا میرا خون کا رشتہ ہے، میری ماں کے لیے ایک لباس دے دے یا پھر اس کی قیمت دے دے۔ کہا تیرا باپ کیا میرے پاس زمین چھوڑ کر گیا ہے؟ تیرے باپ نے کیا مجھے کوئی پیسہ دے دیا تھا کہ میں تیری ماں پر مہربانی کروں؟ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ دروازے سے دھکا دیا، دروازہ بند کر دیا۔ اس غریب یتیم کا دل ٹوٹ گیا۔ راستے میں جا رہا تھا، کسی نے بتایا چچا کے پاس نہ جا، جس نے ابھی ابھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد بن عبداللہ کے پاس جا، کیونکہ جب وہ عطا کرتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ تو کہا میں تو ان کے پاس نہیں جانے والا۔ کہا کیوں نہیں؟ وہ سب کچھ دیتے ہیں، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہا وہ بڑے جادوگر ہیں، جو ان سے بات کرتا ہے پھر ان کا ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تو اپنے لات سے، اپنے عزا سے، اپنے منات سے وفا کرنے والا ہوں، میں ان کی پوجا نہیں چھوڑوں گا، ان کی پرستش نہیں چھوڑوں گا، وہ تو جادوگر ہیں، اپنی باتوں میں لے لیں گے۔ کہا جا تو صحیح، تجھے اپنی ماں کے لباس کی پرواہ ہے تو جا کر مانگ، ضرور دیں گے۔ ادھر دیکھا کہ لات اور عزا کی عبادت چھوٹ جائے گی، ادھر دیکھا کہ ماں کا بدن جو ہے وہ دکھ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ مجبور کیا ماں کی محبت نے، مسجد نبوی کے گیٹ پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد حضور نے دیکھا، حضور اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور کھڑے ہوئے، کہا بیٹا کیوں آنا ہوا؟ کہا دیکھو ایک بات سن لو، آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے پر ایمان لینے کے لیے آیا ہوں، ایک بات پہلے آپ سن لے، میں ایمان نہیں لانے والا ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں کا پھٹا ہوا لباس ہے، جسم ظاہر ہوتا ہے، ستر عورت نظر آتے ہیں، مجھے یہ دیکھا نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایمان نہ لا، لیکن یہ پیسے پکڑ، اپنی ماں کے لیے کپڑے ضرور لے کر آ۔ وہ دوسروں کا اتنا خیال رکھنے والے آقا، ہم غریبوں پر کتنا کرم فرمانے والے۔ اس نے پیسے پکڑے، بازار گیا، کپڑے لایا، ماں کے پاس پہنچا، کہا کیا ہوا؟ کہا چچے نے دروازے سے دھکا دے کر نکالا، لیکن محمد بن عبداللہ نے پیسے دیے اور میں تیرے لیے کپڑے لایا ہوں۔ کہا یہ بتا چچا سے خون کا رشتہ تھا، لیکن محمد سے کون سا رشتہ ہے؟ کہا کوئی رشتہ نہیں۔ تو کہا پھر کپڑے لے کر کیوں آیا؟ مجھے لے کے چل، پھر ایمان بھی لے کے آتے ہیں، اپنی زندگی بھی بدلتے ہیں، اپنی دنیا بھی بدلتے ہیں۔ تو صاحبو یہ کردار مصطفیٰ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ تو کہا کوئی بھی حق نہیں پہنچتا انسان کو کہ جب حکم آ جائے تو پھر اس میں اپنی مرضی چلائیں، ہرگز نہیں چلا سکتے۔ اور جو ایسا کرے گا، حکم آنے کے بعد مرضی چلائے گا، اللہ خود فرما رہے بیان، اس کی وضاحت خود، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی اور سری گمراہی میں ہوگا۔ جو ان کے حکموں کو نہ مانے گا، پھر حکم کے اپوزٹ کام کرے گا۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں صاحبو، ایک تو یہ کہ نہ مان کر کام کرنا، نہ مان کر کام کرنا، اس میں تو بندہ کافر ہو جائے گا پھر، کہ انہوں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ انہوں نے دیا ہے، اب کافر ہو جائے گا۔ ہاں حکم کو مانتا ہے لیکن کاہلی، سستی یا شیطان کے بہکاوی کی وجہ سے کرتا نہیں، تو گناہگار ہوگا لیکن ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن بہر صورت بوال دونوں صورتوں میں ہے، بوال دونوں صورتوں میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے میں بوال دونوں صورتوں میں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ بے شک سری گمراہی میں ہے۔ یہ پچھلا درس قرآن تھا۔ آج کا جو درس قرآن ہے وہ بڑی توجہ سے سننا ہے، کیونکہ ایک واقعہ اس کے اندر
پوشیدہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا ذکر چھڑا تھا پچھلے درس قرآن کے اندر کہ حضور نے حضرت زید بن حارثہ جو کہ آپ نے آزاد کیے تھے، تو ان کا نکاح اپنی پھپھیری بہن سے کرانا چاہا، حضرت زینب بنت جہش۔ تو نکاح کا پیغام بھیجا، تو جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت زینب بنت جہش چونکہ امیر خاندان سے تھیں اور تعلق بھی رسول کائنات سے تھا، پھپھیری بہن تھی، تو اس لیے کہا کہ بھائی ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں، کیونکہ کسی دور میں، چلو ابھی آزاد، لیکن کسی دور میں تو غلام تھے اور غلامی ایک عیب سمجھا جاتا تھا۔ کہا میں نہیں کرنے والی۔ بھائی سے مشورہ لیا، عبداللہ بن جہش سے، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم سے مرضی نہیں پوچھی جا رہی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیا جا رہا ہے، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ کیوں؟ جو بھی نافرمانی کرے گا پھر وہ کھلی گمراہی میں ہوگا۔ انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کیا اور کہا جیسا حضور کا فرمان ہو، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سارے معاملات میں ایک حکمت تھی، وہ بڑی حکمت کو اجاگر کرنے لگا ہوں میں اس درس قرآن کے اندر۔ حکمت کیا تھی؟ پہلے دور میں، اب بھی غالباً ایسا ہوتا ہے، بالخصوص زمانے جاہلیت میں، جب کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، منہ بولا، تو لوگ اسے حقیقی بیٹی کی طرح گمان کرتے تھے، اس کی بیوی کو اس بیٹے کی حقیقی بیوی سمجھ کر پھر اپنے لیے حرام سمجھ لیتے تھے۔ تو یہ مرض تھا، حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، اس کو واضح کرنا تھا، اس مرض کو دور کرنا تھا۔ تو اس کی یہ صورت بنائی کہ اللہ نے پہلے حضرت زید بن حارثہ کو حضور کا منہ بولا بیٹا بنایا، اس کے بعد حضرت زینب بنت جہش کو نکاح میں دیا، اس کے بعد ان کی طلاق کے بعد حکم فرمایا کہ اب آپ کو ان کو نکاح میں لینا ہے، تاکہ یہ جو مرض ختم بنی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ بنیادی وجہ تھی یہ سارا کام کرنے کی۔ تو حضرت زید بن حارثہ سے نکاح ہو چکا حضرت زینب بنت جہش کا۔ تو اس کے بعد کیا معاملہ آیا وہ اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اے محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی۔ وَإِذْ تَقُول، اے محبوب یاد فرمایا جب آپ کہتے تھے، لِلَّذِي، اس شخص سے، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا۔ کیا انعام کیا؟ کہ اللہ نے اس کے پاؤں سے غلامی کی زنجیروں کو توڑا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ انعام، اللہ نے ایمان کی دولت کو انعام فرمایا، انعام فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی دولت اگر زندگی کے اندر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، ایمان سلامت نہیں تو کچھ سلامت نہیں۔ یہ وہ دولت ہے کہ انسان کے پاس ڈگریاں تو ہیں، انسان کے پاس طاقتیں تو ہیں، انسان کے پاس سرمایہ تو ہے، انسان کے پاس عہدے تو ہیں، لیکن اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو مرنے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ شخص آپ یاد کریں جس سے آپ کہتے تھے، اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی انعام کیا، احسان کیا۔ آپ نے کیا احسان کیا؟ کہ آپ نے انہیں آزاد کیا اور پھر ان کی پرورش کی۔ یہ آپ کا انعام اور آپ کا احسان تھا۔ مراد اس سے کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے بھی انعام کیا اسلام دے کر، ایمان دے کر، اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا، ان کو غلامی سے آزاد کرا کر، اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر، ان کی پرورش کر کے۔ آپ ان سے کیا کہتے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روکے رکھو۔ آپ ان سے یہ کہتے تھے، آپ یاد کریں وہ وقت کہ جب آپ ان کی بیوی سے کہتے تھے کہ آپ ان سے کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو۔ اب اس کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ جب حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے ہو چکا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی
کہ زینب آپ کے ازواج طاہرات میں داخل ہوں گی، اللہ کو یہی منظور ہے۔ اور اس میں بہت بڑی حکمت تھی، وہی بیماری کا علاج کرنا تھا جو لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے اوپر حرام سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں تھا، اس کو واضح کرنا مقصود تھا۔ تو کہا اللہ کی یہ مرضی ہے کہ وہ آپ کی ازواج طاہرات میں داخل ہوں گی، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زید اور زینب کے درمیان موافقت نہ ہو پائی، ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں اونچ نیچ کی وجہ سے۔ حضرت زید نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت زینب کی سخت گفتاری کہ مجھ سے تھوڑا تیز بول جاتی ہیں یہ، دوسرا تیز زبانی کہ زبان دراز کرتی ہیں مجھ سے، تیسری عدم اطاعت، میری فرما برداری نہیں کرتی ہیں، چوتھی اپنے آپ کو بڑے سمجھنے کی شکایت کی۔ یہ 4 شکایتیں رکھی حضور کی بارگاہ میں کہ حضور حضرت زینب کا معاملہ یہ کہ سخت گفتگو کرتی ہیں مجھ سے، نرمی سے نہیں بولتی، دوسری کہ زبان درازی کرتی ہیں مجھ سے، تیسری میری فرما برداری نہیں کرتی، چوتھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں۔ یہ جب شکایت کی اور ایسا ایک ہی بار نہیں بلکہ کئی بار اتفاق ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو سمجھا دیا کہ اپنی بیوی کو ابھی روکے رکھو، حالانکہ یہ حکم نازل ہو چکا تھا، حضور کو پتہ لگ چکا تھا، وحی آ چکی تھی کہ زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی، اللہ کی یہی مرضی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اپنی بیوی کو روکے رکھو۔ تو فرمایا یاد کریں اے محبوب اس وقت کو کہ جب آپ نے یہ جملے کہے تھے، وَاتَّقِ اللَّهِ، اور اللہ سے ڈریے۔ یہ حضور سے خطاب ہے، اے محبوب اللہ سے ڈریے۔ اب اللہ سے ڈریں کس معاملے میں؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈریں اس معاملے میں، یہ غالباً یہ خطاب حضرت زید بن حارثہ سے ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کیوں ڈرو؟ کہ یہ جو الزام تراشی آپ کر رہے ہو زینب پر کہ میری فرما برداری نہیں کرتی ہیں، زبان درازی کرتی ہیں، سخت کلامی کرتی ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں، کہ اس معاملے میں یہ جو ہے الزام تراشی کرنے میں اللہ سے ڈریے، اس معاملے میں اللہ سے ڈریے۔ اور آگے ارشاد ہوا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اس بات کو جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اے محبوب آپ اس چیز کو دل میں رکھے ہوئے تھے، یہ حکم آ چکا تھا کہ زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی، لیکن پھر بھی حضور کن وجوہات کی بنا پر کہ لوگ کہیں تانے نہ کسیں، لوگ یہ کیونکہ ابھی تو یہ حکم تھا نا، لوگ مانتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ ہم پر حرام ہے، اپنی سگے بیٹے کی بیوی کی طرح سمجھتے تھے، تو کہا لوگ تانا زنی کریں گے، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ لوگ تانا زنی نہ کریں، حضور اس کو چھپائے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب جسے آپ چھپا رہے ہو وہ اللہ کو ظاہر ہی کرنا ہے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، جسے آپ اپنے دل میں چھپا رہے ہیں مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ اسے ظاہر فرمائے گا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تمہیں لوگوں کے تانوں کا اندیشہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے تانے کا اندیشہ، یعنی جب حضرت زید نے زینب کو طلاق دے دی تو آپ کو لوگوں کے تانے کا اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا، اور ایسا کرنے سے لوگ تانا دیں گے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جو ان کے منہ بولے بیٹے کے نکاح میں رہی تھی۔ مقصود یہ ہے کہ امر مباح میں بے جا تان کرنے والے کا کوئی خوف نہ فرمائیے، یہ ایک امر مباح ہے اور اس میں کوئی تانا کرے آپ پر، اس کا خوف نہیں کرنا ہے۔ تو فرمایا واللہ احق ان تخشا، محبوب حق
تو یہ ہے کہ ڈرنا ہے تو صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہے، لوگوں کے تانا زنی کا خوف نہ فرمائیے۔ واللہ احق ان تخشا، اللہ زیادہ سزاوار ہے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خوف رکھا جائے۔ اور اس پر وضاحت کرتے ہوئے علامہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور اس وقت لوگوں سے زیادہ ڈر رہے تھے، اللہ سے کم ڈر رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے تھا کہ امر مباح میں، امر مباح کے اندر، یعنی امر مباح سے وہ جائز کام کہ جسے آپ کرنا چاہتے ہو لیکن لوگ تانا زنی کر رہے ہیں، تو کہا اس جائز کام کو کرنے میں اگر لوگ تانا زنی بھی کریں تو رکو مت، کر ڈالو، یہ حکم بتانے کے لیے، کیونکہ لوگوں کے ڈرنے سے کام مت چھوڑو، حق یہی ہے کہ تمہیں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ اس وقت لوگوں سے زیادہ حضور ڈر رہے تھے، حضور کو لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے تو پوری کائنات پیدا ہوئی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو کہا اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضا زید منہا، تو یہ معاملہ آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ حضرت زید اور حضرت زینب پچھلے درس قرآن میں جیسے بتایا ان کی آپس میں نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد ان کے اندر عدم موافقت رہی، موافقت نہ ہو پائی، لڑائیاں ہوئیں، بے اتفاقیاں ہوئیں، تو حضرت زید نے شکایت کی حضور سے 4 چیزوں کے بارے میں، تو آپ نے کہا اپنی بیوی کو روکے رکھو، ابھی رب کے حکم کا انتظار کرو، اور اس معاملے میں ڈرتے رہو بیویوں پر تانا زنی کرنے میں، الزام تراشی کرنے میں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کبھی کبھی عورتوں کے اندر تھوڑی سی سختی بھی آ جائے تو تمہیں برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ فوراً فون لگایا میکے میں اس کے اور گھنٹوں سنا دی کہ تمہاری بیٹی کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، تھوڑا برداشت بھی کرو، یہ بتایا نہ مقصود ہے، تھوڑا سنو بھی، جب 50 دوسرے کو سنا سکتے ہو تو وہ تمہاری غلام نہیں ہے کہ تمہاری سنے گی، تھوڑی اس کی بھی سنو، اس کی بھی برداشت کرو۔ اور جو شخص اپنی بیویوں کی ایذا پر صبر کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضور استاد محترم نے فرمایا تھا، وقت زیادہ ہو جائے گا، واقعہ میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایک شخص کا ایک دوست تھا، تو جب وہ اس سے ملاقات کے لیے گیا تو دیکھا کہ اس کا دوست گھر پہ موجود نہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی پردے کی آڑ میں باہر آئی، کہا کہ کون شخص ہے آپ کا؟ میں فلاں کا دوست ہوں، کہ یہ اسی کا گھر ہے؟ کہا ہاں اسی منحوس کا گھر ہے، جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں یہ ہے وہ ہے فلانا ہے ڈھماکہ ہے، بہت اس کی بدنامی کری۔ کہا تم اس کے دوست ہو؟ مجھے تم پر بھی یہ لگتا ہے کہ کیسے اس کے دوست ہو گئے، وہ تو اتنا زیادہ مکار شخص ہے، بہت ساری باتیں سنا دی۔ کہا کہ دیکھو تھوڑی دیر میں آتا ہوگا، بیٹھک میں بیٹھ کر انہوں نے انتظار کیا، لیکن جب دیکھا کہ وہ شخص جو آ رہا ہے شیر کی سواری کرتے ہوئے آ رہا ہے، شیر پر بیٹھ کر لکڑہا رہا تھا، لکڑیوں کا گٹھا شیر پر رکھ کے لا رہا ہے، شیر پر رکھ کے لا رہا ہے۔ تو ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوا، لیکن چونکہ بیوی کا خطرہ تھا اس لیے یہ کچھ پوچھ نہ سکے، یہ دوست کچھ پوچھ نہ سکے۔ ملاقات ہوئی، گھر چلے گئے، لیکن دل میں یہ تھا کہ شیر کا کام تو پھاڑنا ہے، یہ سواری کرنا کب سے ہو گیا؟ شیر کا کام تو لوگوں کو پھاڑنا ہے، یہ سواری کرنا کب سے ہو گیا؟ پھر ملاقات ہوئی ایک مرتبہ پھر، لیکن اب دیکھا کہ اب اپنے کاندھوں پر رکھ کے لا رہے ہیں لکڑیوں کا گٹھر۔ روک لیا، بھائی یہ بتا جب میں پچھلی بار آیا تھا تو شیر پر تیرا قبضہ کیسے ہو گیا؟ کہا ایسے ہو گیا کہ میری بیوی میری فرما برداری نہیں کرتی تھی، لیکن میں اس پر صبر کرتا تھا، جب مجھے گھر سے چین نہیں ملا اللہ نے مجھے باہر سکون عطا فرمایا، باہر سکون عطا فرمایا، باہر مجھے چین دیا، میری لکڑیوں کا گٹر شیر رکھ کے لے کے آتا تھا، اور اب میری بیوی چونکہ فرما بردار ہو چکی ہے اس لیے وہ نعمت مجھ سے ختم ہو گئی۔ تو صاحب وہ صبر بھی کرنا سیکھو تھوڑا، یقیناً تم حاکم ہو، حکومت تمہاری ہی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ محبت بیوی کی ہے، ان سے محبت کرنا سیکھو۔ حضور نے فرمایا تھا، یاد رکھو اصحاب، عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں،
اگر چاہو کہ سیدھی ہو جائیں نہیں کر سکتے توڑ بیٹھو گے، چاہو کہ ٹیڑھی رکھو تب بھی غلط ہوگا کہ وہ ٹیڑھی رہیں گی۔ عرض کیا حضور کیا کریں؟ کہا پھر حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اگر حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے وہ تمہارے قدموں میں بیٹھنے کو بھی تیار ہوگی۔ تو یہ بتایا کہ الزام تراشی کرنے میں سے اللہ سے ڈرو، بتایا کہ کچھ صبر بھی کرا کرو۔ اب یہ جب معاملہ ہوا، بات نہیں بن پائی، حضرت زید اور زینب کا آپس میں تعلق نہیں بن پایا، تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ تو جب طلاق دی، فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید سے اس کی غرض نکل گئی، یعنی عدت پوری ہو گئی، طلاق کے بعد عدت جب مکمل ہو گئی، حضور سے حکم ہوا اللہ رب العزت کا زوجنا کہا، آپ اب اس سے نکاح فرمائیے، کیونکہ پہلے حکم آ چکا تھا، نکاح کے فوراً بعد حکم آ چکا کہ محبوب ہماری مرضی یہ ہے، ہم ہیں احکم الحاکمین، ہم ہیں احکم الحاکمین، ہمارے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، ہمارے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے، ہمارا حکم یہ ہے کہ زینب کے نکاح میں نہیں آپ کے نکاح میں ہوں گی یہ۔ تو کہا اب زوجنا کہا، آپ نکاح فرمائیے اور یہ جو مرض عام ہے اس کو دور کریے، آپ کا نکاح ہوگا۔ اب دیکھو یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے 11 بیویوں سے نکاح کیا، کیوں کیا؟ یار ایک ایک نکاح میں حضور کی کئی ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تم کیا جانتے ہو حضور نے نفس کے لیے اگر نکاح کیا ہوتا، معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ، تو صرف حضرت خدیجہ ہی سے اولاد نہیں ہوتی جو کہ 40 سال کی بیوہ تھی۔ توجہ تو دو، سمجھو تو، صرف حضرت خدیجہ سے اولادیں نہیں ہوتی اگر نفس کے لیے کیا ہوتا، معاذ اللہ، جیسا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضور نے اگر 11 بیویوں سے نکاح فرمایا ہے تو صرف تعلیم امت کے لیے فرمایا ہے۔ اگر حضور حضرت زینب سے نکاح نہیں فرماتے، بتاؤ اس مرض کا علاج کرنے والا کون تھا پھر؟ ہر شخص اپنی منہ بولی بیٹے کی بیوی کو کیا اپنے اوپر حرام نہیں سمجھتا؟ حضور نے نکاح فرما کر بتایا کہ منہ بولے بیٹی کی بیوی تم پر حرام نہیں ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ زوجنا کا آپ اس سے نکاح کیجیے۔ لکئی وجہ بھی بتا دی، کئی یہ بیٹھے ہوئے حافظ صاحبان جانتے ہوں گے کہ یہ سببیہ ہے، سببیہ کئی، ان لن کئی زن یہ حروف ناصبہ میں سے، اور سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے، سبب بتایا اس پورے جملے کا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ لکئی لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائہم، اس لیے ایسا کیا گیا کہ منہ بولے بیٹوں کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کرنے میں مومنوں پر حرج نہ رہے، وہ ان سے نکاح کر سکیں، ان کے لیے جائز ہو جائے یہ کام، اس لیے آپ زینب سے نکاح کریں تاکہ امت کے لیے ایک حکم کی راحت ہو سکے اور سکون ہو سکے۔ لکئی لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں کی بیویوں میں جب وہ ان سے اپنا کام ختم کر چکیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو ہو کر رہے گا، جو اللہ نے فرما دیا، جو اس کا حکم ہے وہی ہوگا، اور ہمارا حکم یہ ہے کہ لے پال کے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بیوی نہیں ہے، اسی طریقے سے لے پال کا یعنی منہ بولا بیٹا آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کے ساتھ حقیقی بیٹے جیسے معاملات نہیں کرنا ہے۔ سورہ احزاب کے شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں، یقیناً بچوں کو گود لینا جائز ہے، ان سے اپنی حاجتیں پورا کرانا جائز ہے، اور مجازی طور پر انہیں اپنا بیٹا کہنا بھی جائز ہے جیسا کہ حضور نے بنایا، لیکن بیٹے جیسا معاملہ کرنا کہ مرنے کے بعد انہیں وراثت میں حق دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ان کی بیویوں سے بیٹیوں جیسا معاملہ کرنا، اپنے اوپر حرام سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا اس مسئلے کو، اس حکم کو واضح کرنا مقصود تھا، اس لیے سارا معاملہ پیش آیا۔ پہلے حضرت زینب جو حضور کی سگی پھپھیری بہن تھی، ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، بعد طلاق حضور نے نکاح فرمایا تاکہ یہ مرض جو عام ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کا یہ درس قرآن